اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کے فرائض بتانے جا رہے ہیں، اور ویڈیو میں ایک مائک کا جو میں نے یہ مائک خریدا ہے اس کا ایڈورٹائز بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا گیا تھا یہ کتاب آپ خرید لیں، جہاں پر قرآن بھی خریدے اور حدیث بھی خریدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض اس میں 40 نمبر پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض۔ نماز کے اندر کل 14 فرائض ہے۔ 14 فرائض ہے نماز کے اندر۔ ان میں سے 7 چیزوں کا نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ ان کو نماز کی شرط یا باہر کے فرائض کہتے ہیں، بلکہ 7 چیزیں جن کا نماز کے اندر ادا کرنا ضروری ہے، ان کو نماز کے ارکان یا اندرونی فرائض کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز جان بوجھ کر یا بھول سے چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، بلکہ نماز کا توڑنا فرض ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو تھی اوپر کی یہ لائن ہے اوپر کی۔ باہر کے 7 فرائض۔ بدن کا پاک ہونا یہ فرض ہے۔ کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز کی نیت کرنا۔ اندر کے 7 فرائض۔ تکبیر تحریمہ کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا، قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندر کے 7 فرائض۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، ایک قاعدے آخری میں
التحیات کی مقدار میں بیٹھنا اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا یہ فرض ہے۔ ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہونی۔ اور علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ نماز کے واجب وہ ہے جن کو نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ البتہ سجدہ سہو نہ کرنے یا جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں گھپلہ لگ جاتا ہے تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے، اس سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے اس کو تو نماز کو لوٹانا جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو نماز کو لوٹانا ضروری ہو جائے گا۔ نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے، نماز کے واجبات 14 ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا، فجر کی پہلی 2 رکعت کو قرات کے لیے مقرر کرنا، الحمدللہ شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا، رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ پہلا قاعدہ کرنا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے، جیسے 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہو تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا ہے، تحیات پڑھنی ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے نماز پوری کرنی ہے۔ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے الگ ہونا، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے الگ ہونا، اس کے بارے میں تو مجھے کوئی علم نہیں، آپ علماء ہی سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ، کیونکہ وہی ہمارے امت کو سمجھانے والے ہیں انشاءاللہ، اور قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ چہرہ و عصر میں رکعت ظہر و عصر میں رکعت قرات آہستہ کرنا، ظہر اور عصر میں قرات آہستہ ہوتی ہے
اور آہستہ کرنا واجب ہے۔ امام کو مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں اور فجر جمعہ یہ دونوں تراویح اور رمضان مبارک کے وتر کی سب رکعتوں میں قرات لمبی بلند آواز سے کرنا۔ تراویح میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اور اس میں فجر میں بھی جو ہے قرات لمبی ہوتی ہے، قرات کرنا ضروری ہے فجر میں آواز سے۔ بہترین تو یہ ہے کہ آواز سے کریں اگر الگ سے نماز پڑھ رہا ہے، اور مغرب اور عشاء میں بھی امام صاحب قرات کرنا ضروری ہے، تاکہ مقتدی کو آواز آتی ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یہ کرنا ضروری ہے، قرات کرنا ضروری ہے ہر نماز۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اتنے میں زیادہ تکبیر کہنا، یہ علماء بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نماز کی سنت آپ کو بتا دی گئی تھی، یہ والا پارٹ ہم نے وہ کرا تھا، یہ والا پارٹ ابھی نہیں آیا چینل پہ، انشاءاللہ آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہاں پر ایڈ ہے، آپ دیکھیں۔ آپ کو سب سے پہلے پلے اسٹور سے فلپکارٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس میں لاگ ان کرنا ہے، اور اگر آپ مائک آرڈر کرنا چاہتے ہو تو آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجئے، اور ایک اچھا سا لائک کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔